بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل چینل کے ناظرین، مغل بادشاہوں کے اوپر بے شمار الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ایک الزام ان کے اوپر جو ہے وہ مالی کرپشن کا بھی لگایا جاتا ہے، اگرچہ یہ ساری تحریک جو ہے وہ تو بھارت میں خاص نفسیات کے لوگ جو اس وقت حکمران ہیں، تنگ نظر ہندو جو ہیں، ان کی طرف سے چل رہی ہے، اور وہ مغل تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، اور وہ مغل بادشاہوں کے نام و نشانات مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی دیکھنے میں آتے ہیں، اور یہاں بھی جو ہے وہ بعض لنڈا بازار کے دانشور جو ہیں وہ بس جو انہیں مل جاتا ہے آتا ہے، جوں کا توں وہ جو ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور ڈھول پیٹتے رہتے ہیں۔ جی مغل بادشاہ مالی طور پر خدا نخواستہ خائن تھے، یا انہوں نے قومی خزانے کو کوئی نقصان پہنچایا تھا، یا وہ دولت کے پجاری تھے اور ان کو اور کوئی کام نہیں تھا۔ تو آپ کے سامنے جو ہے وہ میں آج مغل جو پہچان کتاب ہے، جو میری ہی تصنیف ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے اسی حوالے سے خالصتاً کہ کیا مغل بادشاہ جو ہیں وہ کرپٹ تھے یا نہیں تھے۔ تو میں نے جو ہے وہ اس میں حقائق بیان کیے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ سنیے اور خود اس کا پھر نتیجہ اور تجزیہ جو ہے وہ اپنے طور پر نکالیے، انڈیپینڈنٹ، بغیر کسی تعصب کے۔ مغل شہزادوں کو ذاتی کاروبار کی ہرگز اجازت نہیں تھی، پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں۔ شاہی خاندان کا کوئی فرد بیرون ملک جائیداد نہیں خرید سکتا تھا۔ یہ نہیں کہ اس وقت بیرون ممالک لوگ خریدتے نہیں تھے۔ امراء اور منصب داروں کو دی گئی جاگیریں، مشاہرے اور القابات موروثی نہیں ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر باپ جو ہے وہ 5000 ہے تو بیٹا ضرور ہی 5000 ہوگا۔ مرنے کے بعد امراء کی تمام منقولہ و غیر منقولہ جائیداد بحق سرکار ضبط ہو جاتی تھی۔ ایسے ادوار آئے ہیں بعض مغل بادشاہوں کے جب یہ بھی بندوبست ہوتا تھا، تاجروں کی ناجائز دولت کو شاہی خزانے میں جمع کر لیا جاتا تھا۔ اگر ولی عہد بھی خزانے کو نقصان پہنچاتا تو اسے بھی سخت ترین سزا بھگتنی پڑتی تھی۔ اور ملک اور مدد معاش کے لیے یہ دو اصطلاحیں ہیں کہ کسی کو جب جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ دو جو ہیں وہ ذریعے ہوتے تھے جس کے ذریعے شاہی خزانے سے ان کے لیے دی گئی زمین بھی سرکاری ملکیت ہی میں رہتی تھی۔ یعنی وہ جب تک زندہ رہتے وہ اس سے معاش تو کما سکتے تھے، لیکن ان کی زندگی کے بعد جو ہے رہتی یہ سرکاری ملکیت تھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے نام ہو جاتی تھی۔ مغل دور میں دولت کے ارتکاز کو روکنے کے لیے امراء کو دی گئی جاگیریں، مراعات، مشاہرے اور تحائف ان کی اولادوں کو منتقل نہیں ہو سکتے تھے۔ تمام جائیدادیں، مناصب و مراتب اور جاگیریں موت کے ساتھ ہی بحق سرکار ضبط کر لی جاتی تھیں۔ اس معاملے میں شاہی خاندان کے افراد کو بھی استثناء حاصل نہیں تھا۔ ملکہ نور جہاں کے بھائی آصف خان کی وفات کے بعد ساری جائیداد شاہی خزانے میں جمع کرا لی گئی تھی۔ مرنے والے امیر یا منصب دار کے اہل خانہ کے گزارا کے لیے شاہی خزانے سے بندوبست کیا جاتا تھا۔ مرنے والے کے بیٹوں کو منصب حاصل کرنے کے لیے اپنی اہلیت ثابت کرنا پڑتی تھی۔ نسل در نسل یہ نہیں چلتی تھی عہدے۔ اولاد کو بھی علم ہوتا تھا کہ زندگی نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی۔ وہ فارغ رہنے کی بجائے علم اور فن حرب و ضرب میں مہارت حاصل کرتے تھے۔ مغل دور کی معاشی اصطلاحات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دولت اور منصب نسل در نسل منتقل نہیں ہوتے تھے۔ یہ بہت بڑی شاہی نظام میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امراء مال جمع کرنے کی بجائے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ ان کی دولت ان کی اولاد کے کسی کام نہیں آئے گی۔ مغل دور میں عمومی خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ دولت چند خاندانوں کے لیے مخصوص نہیں تھی۔ مغل دربار کے فیصلوں پر کسی تاجر، کسی پراپرٹی ڈیلر یا کسی بزنس مین کی دولت اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ اقتدار اور اختیار کے بل بوتے پر قارون بننے کے ممکنہ راستے بند تھے۔ دولت تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتی اور معاشرے میں روپے پیسے کی ریل پیل رہتی تھی
ہنرمند طبقات اور خدمات سر انجام دینے والے افراد کا روزگار جاری رہتا تھا۔ دیوان یعنی کہ وزیر خزانہ کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ وہ تاجروں کی دولت میں ناجائز اضافے پر نظر رکھے۔ اگر ثابت ہو جاتا کہ کسی تاجر نے ناجائز طریقے سے دولت جمع کی ہے تو اضافی دولت کو شاہی خزانے میں جمع کر لیا جاتا تھا۔ اس عمل سے ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کی حوصلہ شکنی ہوتی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف جو ہندو تاجر تھا وہ اسی لیے تھا کہ اس دور میں گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کی ہرگز اجازت نہیں تھی۔ عہد عالمگیری میں اس پر سختی سے عمل ہوا اور چور بازاری ختم ہو گئی۔ بعض بڑے تاجروں کی موت کے بعد ان کی دولت کا ایک حصہ بحق سرکار ضبط ہو جاتا تھا، اور اس سے بیواؤں، یتیموں اور درویشوں کو وظائف جاری ہوتے تھے۔ مغل شہزادوں کو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر کسی قسم کے کاروبار کی تجارت کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اندرون ملک یا بیرون ملک جاگیریں یا جائیدادیں نہیں خرید سکتے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیرے جواہرات، سونا چاندی یا تحائف بیرون ممالک منتقل نہیں کیے جا سکتے تھے، یعنی آپ ہندوستان کی دولت کہیں اور نہیں جا سکتی تھی۔ کسی شہزادے یا شہزادی کو کسی دوسرے ملک جا کر آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ شہنشاہ جہانگیر کے دور میں غیر ملکی تاجروں کا عمل دخل بڑھ گیا تھا۔ انگریزی، پرتگالی، فرانسیسی اور اسپانی تاجر شاہی دربار میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے رشوت تک کی پیشکش کرتے، کاروبار میں پارٹنرشپ کا لالچ دیتے، لیکن بادشاہ یا بادشاہ کی اولاد نے کسی غیر ملکی کاروباری شخصیت یا کمپنی سے کبھی کوئی بزنس ڈیل نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی درباری نے چھپا کر رشوت لی ہو، لیکن بادشاہ یا شاہی خاندان کے کسی فرد نے کک بیک نہیں لیا۔ مغل بادشاہ اپنے خاندان کے افراد کو ان کی اہلیت کے مطابق مختلف مناصب عطا کرتے تھے، اور مشاہرے کے تعین میں کوئی تخصیص روا نہیں رکھی جاتی تھی۔ شہزادہ سلیم جو ہیں، ان کو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اپنے والد بادشاہ اکبر جلال الدین محمد اکبر سے سب سے بڑا شکوہ یہ تھا کہ میں ولی عہد ہوں اور مجھے بھی وہی مورات مل رہی ہیں جو باقی گورنروں کو مل رہی ہیں۔ تو یہ بھی لوگوں نے ان کے کان بھرنے میں اس کو بھی بہت بڑی بنیاد بنایا، لیکن اکبر بادشاہ جو ہیں وہ شفقت پدری سے ایسے مجبور نہیں ہوئے کہ وہ اپنے لخت جگر کے لیے، ولی عہد کے لیے اپنا آئین اور قانون جو ہے وہ توڑ دیں۔ اسی طرح بیگمات کے لیے حسب مراتب جاگیریں الاٹ ہوتی تھیں۔ شاہی بیگمات کو خیرات کرنے اور باعزت زندگی گزارنے کے معاشی طور پر خود مختار بنایا گیا تھا، انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو سلاطین، شاعروں اور ادیبوں کی کفالت کے لیے دلی کے ساہوکاروں سے قرض لینا پڑتا تھا۔ اگر وہ کاروبار کرتے ہوتے تو کم از کم مقروض بادشاہ کی پھپتی سے بچ جاتے۔ بادشاہ ہوتا ہے، اسے اپنی نہیں اپنی رعایا کی فکر ہوتی ہے۔ بابر بادشاہ نے اپنے بیٹے ہمایوں کو، پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ ذکر ہو چکا ہے، وقت آخر جو نصیحتیں کیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رعایا کو ہمیشہ اپنی اولاد سمجھنا۔ آخری مغل بادشاہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی کوئی سودہ بازی نہیں کی، حالانکہ اس کے بہت سارے مواقع تھے سودا بازی کے، اور اس میں درمیان میں بروکر، اپنے بیگانے اور جو غدار تھے وہ سارے بادشاہ کو بار بار آمادہ کر رہے تھے کہ کچھ لو اور دو کی بنیاد پر ہندوستان کو لکھ کر دے دیا جائے۔ یہ جو ہے وہ لال قلعہ میں لاکھوں کروڑوں روپے کے نوادرات اور ہیرے جواہرات موجود تھے۔ آپ دیکھیے کہ آخری مغل بادشاہ کے اوپر جو ہے وہ اتنا سخت اور کڑا وقت آیا کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی جب بہادر شاہ ظفر لال قلعے کو چھوڑ کر جو ہے مقبرہ ہمایوں کی طرف جا رہے تھے، لیکن وہاں جو نوادرات پڑے تھے نسل در نسل، ان کو ہاتھ نہیں لگایا بالکل، اور وہ سارے نوادرات جو ہیں وہ ان کو محفوظ رکھا، بلکہ ان کی حفاظت کا اپنی جان سے زیادہ بندوبست کیا۔ لیکن بادشاہ اس امانت میں خیانت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔
افسوس کے بدکماش اور دھوکے باز انگریزوں نے لال قلعہ پر قابض ہونے کے بعد اس عظیم مغل ورثہ کو لوٹ لیا، اور یہ چوری کی نوادرات آج بھی انگلینڈ کے کباڑیے ہر سال بولی لگا کر کروڑوں پاؤنڈ میں فروخت کرتے ہیں۔ کسی ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے، رائٹر نے، کہ مزید 100 برس تک اگر جو ہے وہ انگلینڈ کے کباڑیے اور جو کہ اب سرکاری تحویل میں ہیں وہ سارے نوادرات وہ بیچتے رہیں گے، ابھی تو کوہ نور ہیرا ہی اگر وہ بیچ دیں تو کروڑوں اربوں پاؤنڈ جو ہیں وہ ملکہ برطانیہ کو مل سکتے ہیں۔ تو یہ سارے یہاں سے لوٹے گئے۔ اگر بادشاہ چاہتا تو وہ ان کو فروخت کر سکتا تھا، لیکن اس نے جان کے جب لالے پڑے ہوئے تھے تب بھی ان کو فروخت نہیں کیا۔ یہ تھی ایمانداری مغلوں کی، یہ تھی قومی ورثہ، نوادرات، قومی خزانے کی حفاظت کا ایک ایمان کی حد تک جو ہے حفاظت تھی۔ ایسے بادشاہوں کے اوپر بدبخت لوگ جو ہیں وہ الزام لگائیں کہ خدا نخواستہ انہوں نے کوئی مالی ہیرا پھیری کبھی زندگی میں کی ہے۔ شاہی خزانے کو نقصان پہنچانا سب سے بڑا جرم تصور ہوتا تھا۔ بابر بادشاہ نے افغان فوج کو شکست سے دوچار کرنے کے بعد اپنی فوجوں کو لوٹ مار سے روکا، حالانکہ رواج یہی تھا کہ فاتح فوج جو ہے اس کو کھلی اجازت ہوتی تھی کہ وہ لوٹ مار کر لیں۔ یہ دیکھیے کہ دہلی کے خزانہ کو محفوظ کیا اور ہمایوں کو آگرہ کی طرف روانہ کیا۔ شہزادہ ہمایوں نے آگرہ قلعہ میں موجود خزانے کو محفوظ بنایا۔ جب شہزادہ جہانگیر نے بغاوت کی اور شاہی خزانے کو لوٹ لیا تو شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر طیش میں آ گئے، اور اس وقت تک جہانگیر کو معافی نہیں ملی جب تک لوٹا ہوا خزانہ واپس نہیں کر دیا گیا۔ اکبری دور کے ایک دیوان، وزیر خزانہ جسے کہتے ہیں، نے مالی بدعنوانی کا ارتکاب کیا تھا، جرم ثابت ہو گیا۔ شہنشاہ اکبر نے دیوان کو عہدے سے ہٹایا، کھال کھنچوائی اور ایک ایماندار خواجہ سرا کو دیوان کا عہدہ دے دیا۔ شہنشاہ اکبر کے قریبی رشتہ دار شہزادوں نے اعظم پور کی کچھ ایسی سرکاری اراضی پر قبضہ کر لیا تھا جو ان کی جاگیروں میں شامل نہ تھی۔ ان کو اس جرم کی سزا دینے کے لیے اکبر کو خود لاہور چھوڑ کر آگرہ جانا پڑا۔ حالانکہ مہمات عموماً جو ہیں وہ اکبر بادشاہ اپنے جرنیلوں کے سپرد کر دیتے تھے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم کہ ان کی نسل سے اور ان کے شہزادوں نے یہ کام کیا تو شہنشاہ اکبر جو ہیں وہ جلال میں آ گیا اور وہ خود نکل کھڑے ہوئے، اور لکھا ہے تاریخ میں کہ انہوں نے ان کو قرار واقعی سزا دی، سرکوبی کی، اور خزانے کی ایک ایک پائی جو ہے وہ واپس خزانے میں جمع کروائی۔ مالی امور کی نگرانی کے لیے انتہائی ایماندار اور اہل لوگوں کو عہدے دیے جاتے تھے۔ وظائف اور خیرات کی وزارت کا براہ راست تعلق عوام الناس سے تھا۔ اس اہم ترین شعبہ کے سربراہ کو صدر الصدور کہا جاتا تھا۔ 350 سالہ دور میں کتنے ہی صدر الصدور گزرے ہیں، لیکن کسی ایک پر بھی مالی بدعنوانی، نہ وزیر خزانہ پر نہ صدر الصدور پر مالی بدعنوانی کا الزام نہیں لگا، اور یہ الزام کسی بدترین مغلوں کے دشمن رائٹر نے بھی نہیں لگایا۔ مزے کی بات یہ مغل بادشاہوں کے سیاسی اور عسکری مخالفین کی کمی نہیں تھی۔ خود اپنوں کی بغاوتیں، سازشیں بادشاہ کو ہر لمحہ پا برکاب رکھتی تھیں، لیکن حالات جیسے بھی آئے مالی شفافیت برقرار رہی۔ ہندوستان کے لوگوں کو مغل بادشاہوں پر مکمل اعتماد تھا۔ ان کو یقین تھا کہ ہندوستان کی دولت پر ڈاکہ نہیں پڑے گا، اسے لوٹ کر ایران اور کابل منتقل نہیں کیا جائے گا۔ جو بادشاہ بھی تخت نشین ہوتا وہ پہلے سے جاری اصطلاحات کو جاری رکھتا تھا۔ وہاں پر ایک میثاق معیشت قائم تھا کہ اصطلاحات جو ہیں ان کو واپس نہیں کرنا۔ وہ شیر شاہ سوری نے بھی اگر اصطلاحات کی ہیں تو ان کو بھی آگے بڑھانا ہے، چاہے وہ دشمن تھا۔ یہ تھی مثبت سوچ جس نے ہندوستان کو اتنا بڑا ملک میں اس میں بہتری کے لیے اقدامات اٹھاتا تھا جو بھی بادشاہ آتا تھا۔ مالی بدعنوانی اور کرپشن کسی مغل بادشاہ نے کبھی برداشت نہیں کی۔ ہمایوں بادشاہ اپنے بھائی کامران مرزا کی ہر کوتاہی کو بار بار معاف کرتا رہا، لیکن جب اس نے کابل کے شاہی خزانے کو لوٹا تو بادشاہ شدید ناراض ہو گئے، کامران کو پس دیوار زنداں ڈالا، اور جب راضی نامہ ہوا تو اس میں لوٹے ہوئے مال و دولت کی واپسی اولین شرط رکھی گئی تھی۔
حالانکہ یہ دولت ہمایوں بادشاہ کی نہیں تھی، یہ قومی خزانے کی دولت تھی۔ افسوس کہ اس ملک کے معاشی، معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی منظرنامے پر آج سینکڑوں قارون قابض ہو چکے ہیں۔ ان کی شکلیں مختلف ہیں، نام مختلف ہیں، لیکن رپورٹیں اور جب اخبارات کی خبریں اور حقائق جب سامنے آتے ہیں تو انتہائی شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں سے چھٹکارا عوام الناس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ ہی بندوبست کرے۔ آج کا حکمران طبقہ عوام کو اپنی اولاد نہیں سمجھتا، ورنہ وہ ایسا نہ کرتا، وہ تو انہیں ووٹر سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ووٹ جو ہے وہ صرف قارون خرید سکتے ہیں۔ کاش کہ آج کا حکمران مغل بادشاہوں کے نقش قدم پر چلتا، اور یقین جانے یہ پاکستان آج پھر سونے کی چڑیا ہوتا۔ دعا گو رہنا چاہیے اور الزامات کے اوپر دل کشیدہ نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں پھر سے اپنے آباء و اجداد کی ایماندارانہ طرز حکمرانی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔